Hey guys, it's Kathleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, warning issue कर दी गई है Tayyip Erdogan and he has won hearts of Muslims everywhere in the world. Let's quickly react on this video. थोड़ा सा post मैंने ये देखा था Instagram पे, लेकिन details क्या हैं, details सुनते हैं कि तुम्हारे Insta handles हैं. Do follow us. जल्दी से इस video पे react करते हैं. This video is by Hasi TV. Let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को तकरीबन 3 हफ्ते से ज़्यादा गुजर चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक तकरीबन 8000 फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा चुका है, जिनमें से आधी तादाद बच्चों की है। 15000 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, जबकि असल फिगर किसी को मालूम नहीं, जो कि इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। इस वक्त गजा के अंदर पानी, बिजली, गैस, इंटरनेट सब कुछ बंद है और ये लोग एक ऐसी जेल के अंदर कैद हैं जहां पर इन्हें कैद के साथ साथ टॉर्चर भी किया जा रहा है। सिविलियंस की रिहायशी आबादी के साथ साथ हॉस्पिटल्स तक बम गिराए जा रहे हैं और तारीख के अंदर इंसानियत की बदतरीन तजलील इससे पहले कभी नहीं देखी गई कि दौरान जंग अस्पतालों के अंदर मौजूद जख्मियों और बच्चों तक भी रहम न किया जाए। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू फ़लस्तीन दुश्मनी के अंदर मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है। वो फ़लस्तीन रियासत का वजूद ही मुकम्मल तौर पर मिटाना चाहता है। और ऐसा क्यों है, मैं आपको इससे पहले बार बार वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि इसराइल की तीसरी बार हैकल सुलेमानी या फिर थर्ड टेम्पल बनाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और वो इसे बनाने जा रहा है। लिहाजा वो पहले से ही मौके की तलाश के अंदर था कि फ़लस्तीनियों को कैसे मुकम्मल तौर पर यहाँ से बेदखल करे या फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करे, ताकि फ़लस्तीन को एक मुकम्मल इसराइली रियासत बनाकर ये आलमी जंग की तैयारियां शुरू करें। और वो मौका अब इसे मिल चुका है कि थर्ड टेम्पल की तैयारी से पहले वो यरूशलेम शहर और मस्जिद उल अक्सा पर भी कब्जा कर चुका है, जो कि यूनाइटेड नेशन की करारदाद की खिलाफ वर्जी है, जिसके मुताबिक ये शहर और मस्जिद उल अक्सा इन दोनों में से किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। इसके अलावा 2000 साल बाद एक लाल बच्चिया को भी कुर्बानी के लिए तैयार किया जा रहा है, जिन्हें हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले कुर्बान किया जाएगा। और यहूदी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके बाद एक बहुत बड़ी आलमी जंग होगी, जिसे जंग हरमद्दून या फिर ये अपनी ज़बान के अंदर आर्मेगेडन कहते हैं। और इसके बाद इनका मसीहा यानी दज्जाल दुनिया में आकर इस यहूदी हुकूमत के दारुल हुकूमत यानी इसराइल से पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। और इसराइल इसी की आमद की तैयारियां मुकम्मल कर भी चुका है। मगर अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों की सपोर्ट से हमास के हमले के बाद सेल्फ डिफेंस यानी अपनी हिफाजत का जो ड्रामा लगाकर इसने ये जुल्म शुरू किया, वो कामयाब होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि खुद वेस्टर्न मुल्कों के अंदर जगह जगह पर पूरी दुनिया में लोग इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इन वेस्टर्न मुल्कों के हुक्मरान बेशक इसराइल का साथ दें, लेकिन इनकी आवाम जगह जगह पर मुजाहरे करके मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज उठा रही है। ऐसा तारीख में इससे पहले कभी नहीं देखा गया कि वेस्टर्न मुल्कों के गैर मुस्लिम भी इकट्ठे होकर इसराइल के जुल्म के खिलाफ मुसलमानों के हक में मुजाहरे करें। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यहूदियों के अंदर भी आइडियोलॉजी के हिसाब से 2 तरह के यहूदी मौजूद हैं। एक तो यहूदी ज़ोनिस्ट, जो एक अलग इसराइली रियासत के वजूद को बनाना अपना हक समझते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये लोग असल यहूदी हैं ही नहीं। बस इतना जान लें कि ये खजर नामी तुर्किश नस्ल के बादशाह की नस्ल हैं, जिन्होंने बुत परस्ती से यहूदियत को कबूल किया। हालांकि यहूदियत कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसको कबूल किया जाए, बल्कि ये एक नस्ल है जो कि बनी इसराइल या हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। सो यहूदी या फिर बनी इसराइल कौम से वही शख्स हो सकता है जो कि इस नस्ल के अंदर पैदा होता है, जबकि असल यहूदी कौम वो है जो कि बनी इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। वो इस इसराइली रियासत के वजूद के ना सिर्फ खिलाफ हैं, बल्कि मुसलमानों के साथ होने वाले इस जुल्म के खिलाफ मुजाहरों के अंदर भी दुनिया भर के अंदर शरीक हैं। इनका मानना है कि अल्लाह ने जब बनी इसराइल कौम को अपनी एक अलग रियासत दी थी, तो हमारी बदअमालियों की वजह से पहले ईरानी बादशाह बख्त नसर और फिर टाइटस नामी रोमी बादशाह ने हमें हमारे घरों से निकालकर दर बदर दुनिया के अंदर छोड़ दिया। और इसके बाद हमने खुदा से ये वादा किया था कि हम अपनी कोई अलग रियासत जो कि सिर्फ हमारी यहूदी कौम के लिए हो, कभी भी नहीं बनाएंगे। पूरी दुनिया में यहूदी दर बदर इस मुल्क के वफादार बनकर रहेंगे, यहाँ तक कि आखिरी मसीहा दुनिया के अंदर आ जाए और एक अल्लाह का दीन पूरी दुनिया पर नाफिज हो। मुसलमानों और यहूदियों में इस मसीहा को लेकर इख्तलाफ हो सकता है कि वो कौन होगा, पर इस बुनियाद पर हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन सकते। आप खुद सुन लें कि एक असल यहूदी रबी का अपने इंटरव्यू के दौरान क्या कहना था। We hurt, we cry with the Palestinians. We are humiliated because the Zionists took our religion and they're using it as a tool to occupy, to intimidate, to silence other people, because if you speak up against them, you're called anti-Semitic. So the religious communities stand in opposition. ये बात सेंस भी बनाती है कि जो कौम दर बदर होकर पूरी दुनिया के अंदर जुल्म सितम और कैद को बर्दाश्त करती रही, वो कैसे इक़्तिदार में आने के बाद खुद जुल्म और वही बर्बरियत बाकी कौमों और इंसानों पर कर सकती है।
ایران کے بعد ٹرکی ایسا دوسرا مسلم ملک بن گیا ہے جس نے کھلم کھلا اسرائیل کی مذمت کرنے کی بجائے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر یہ ظلم و ستم ختم نہ کیا گیا تو صرف 3 دن کے اندر اسرائیل کا وجود ہی اس دنیا سے مٹا دیں گے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اور حوصلے کی بات ہے کہ پوری دنیا اور امریکہ اور ویسٹرن ملکوں کی سپورٹ کے باوجود ان کے خلاف کھڑے ہو کر اتنا بڑا بیان دینا، یہ واقعی میں بہت بڑی ہمت کا کام ہے، جو کہ ریسنٹلی طیب اردوان نے کیا، جو کہ ان سے امید بھی کی جا رہی تھی۔ طیب اردوان نے بطور صدر خود ترکیہ کی عوام کو فلسطین کے حق کے اندر اس ریلی کو نکالنے کے لیے باہر نکلنے کی درخواست کی، جس کے اندر 15 لاکھ کے قریب لوگ شریک ہوئے۔ یہ اب تک کا سب سے بڑا مظاہرہ تھا جس کے اندر طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو تاریخ کے اندر سبق سکھایا اور اب اسرائیل کی باری آ گئی ہے۔ میں پورے مغرب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اے اہل مغرب، تم حلال اور صلیب کے درمیان کیا ایک بار پھر سے جنگ چھیڑنا چاہتے ہو؟ جان لو کہ ہم جنگ کے حق میں نہیں ہیں، لیکن مزید فلسطینیوں کا خون ہم نہیں بہنے دیں گے، اور یہ بھی جان لو کہ دنیا کے باقی ملک تمہارے قرض دار ہوں گے، لیکن ٹرکیہ یا ہم لوگ تمہارے نہ قرض دار ہیں اور نہ تمہارے کوئی غلام۔ ہم اپنے بھائیوں کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ ہم لوگ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، اسی لیے اس کو برداشت کیے رکھا، لیکن اب بہت ہو گیا۔ اب ہم مزید اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا اصول ہے کہ ہم صرف ایک رات کے اندر تمہاری گردن تک پہنچ جائیں گے۔ نیتن یاہو، ہم تمہیں جنگی مجرم قرار دیتے ہیں اور پوری دنیا سے بھی یہ کروائیں گے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سے اسرائیل اس ظلم کے اندر شریک ہے، اسی طرح سے امریکہ بھی فلسطینیوں کے قتل کے اندر برابر کا شریک ہے، کیونکہ اگر امریکہ کی مدد نہ ہو تو یہ ملک صرف 3 دن کے اندر ختم ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک ملک کے صدر کا سیدھا سیدھا غصے کے اندر اس طرح سے دھمکی امیز بیان پوری دنیا کو اس جنگ کے اندر یا تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس تقریر کے فوراً بعد اسرائیل نے اپنا سفیر ترکیہ سے واپس بلا لیا اور اس سے تمام سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں، جو کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں کے درمیان حالات باقاعدہ اب دشمنی کی طرف جا رہے ہیں۔ پر اسرائیل یا امریکہ چاہ کر بھی ڈائریکٹلی ترکیہ پر حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ترکیہ یونائٹڈ نیشن کا حصہ ہے، اور جب تک کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کے لیے ایک میجورٹی کے اندر یونائٹڈ نیشن کے ممبرز کی ووٹنگ نہ ہو، تب تک یونائٹڈ نیشن کا ممبر کوئی بھی ملک اپنی مرضی سے کسی ملک پر حملہ نہیں کر سکتا۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے یہ بارش کا دوسرا قطرہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایران نے سب سے زیادہ ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلم کھلا اسرائیل کو دھمکی دی کہ اس کا وجود ہی دنیا سے مٹا دیں گے، اور اب کی بار ترکیہ نے یہ جرأت کی۔ اگر اسی طرح سے دنیا کے کچھ اور بڑے نام، مثال کے طور پر سعودی عربیہ، پاکستان، قطر، UAE، چین، رشیا، افغانستان، جو کہ اس سے پہلے صرف مذمت ہی کر چکے ہیں، اگر مل کر ایک پیج پر آ جائیں تو یہ مزید جنگ ایک دن بھی اور نہیں چل سکتی۔ چلو غیر مسلم ملک تو اپنے فائدے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ مسلمان ملک بھی ایران اور ترکی کی طرح کھل کر سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے اس کی وجہ بتا دی تھی کہ ایسے لوگ وہن کا شکار ہو جائیں گے، یعنی دنیا سے محبت اور موت کا خوف۔ ان مسلمان حکمرانوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے جتنی بھی ترقی کی ہے، جتنی بھی دنیا داری کمائی ہے، اس جنگ کے اندر شامل ہو کر یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اب ان کا گھر کیونکہ بچا ہوا ہے تو ان کو باقیوں سے کیا لینا دینا۔ حالانکہ مسلمان امت ایک جسم واحد کی طرح ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصے کے اندر بھی درد ہو تو پورا کا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، پر یہاں پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہی خود غرضی اور وہن ان کو بیانات اور مذمت سے آگے نہیں بڑھنے دیتا، جبکہ غیر ترقی یافتہ ملکوں کے اندر یا تو یہودی اور امریکن لوبی ایکٹیو ہے، یا پھر وہ امریکہ کے مقروض ہیں، پاکستان، انڈیا یا پھر افغانستان کی طرح۔ پر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بندہ اتنا ہٹ درم ہے، اتنا ضدی ہے کہ اس نے پھر بھی اسرائیلی ٹینکوں کو غزہ کے اندر اتروا کر بمباری جاری رکھی ہوئی ہے۔ حماس کی جانب سے ان ٹینکوں پر حملے بھی کیے گئے ہیں، اور اسی خوف کی وجہ سے یہ لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے، اور اس کے برعکس اسرائیل دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم سویلین آبادی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، اس لیے یہ پیش قدمی روک دی ہے۔ اور مزید یہ کہ اگر ہم جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں تو یہ ایسے ہوگا جیسے حماس کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، جس سے لگتا ہے کہ یہ جنگ عالمی جنگ کے اندر بدل سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ فی الوقت ایسا نہ ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو دنیا کی آبادی اس قدر زیادہ ہے کہ اس سے پہلے کی دونوں عالمی جنگوں کو اگر ملا بھی لیا جائے تو اس سے بھی کہیں زیادہ لوگ اس تیسری عالمی جنگ کے اندر مارے جائیں گے۔ آج ان ملکوں کے پاس اتنے نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں کہ دنیا کو 3 مرتبہ ختم کر سکتے ہیں۔ بالکل وہی پیشن گوئی جو کہ اللہ کے رسول نے جنگ ہرمجدون کے بارے میں کی تھی کہ اگر ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 اس جنگ میں مارے جائیں گے، یہ اتنی خطرناک ہوگی۔ اللہ کرے کہ مظلوم فلسطینیوں پر یہ ظلم اس وقت تک بند ہو جائے اور برابری کی بنیاد پر جنگ لڑی جائے، نہ کہ ایک طرف ٹینک ہو اور دوسری طرف ہاتھ کے اندر پتھر یا پھر غلیل اٹھائے فلسطینی بچے۔ اللہ تعالیٰ ایران اور ترکیہ کی مدد فرمائے اور دنیا کے باقی مسلمان حکمرانوں کو بھی غیرت اور ایسی جرأت عطا کرے کہ وہ ان کے نقش قدم پر چل سکیں، اپنے فلسطینی بھائیوں کے درد کو اپنا درد محسوس کر سکیں۔
آنے والے حالات کیسے ہوں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ یروشلم یا پھر بیت المقدس کو فتح کروائیں گے، جو کہ اس وقت یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں۔ اس ٹاپک پر ذرا ڈیٹیل کے اندر نیکسٹ ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ میری بہت اچھی بات ہے کہ یہ ٹرکی ہیز فائنلی ڈیسائیڈڈ ٹو سپورٹ پیلسٹین، اینڈ وہ اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو گئے ایران کے بعد، اینڈ پاکستان نے بھی ڈیسیژن لیا کہ وہ حماس کو سپورٹ کریں گے، تو بہت اچھی چیزیں ایک ایک کر کے یہ ڈومینو افیکٹ کی طرح بینیفٹ کرنے والا ہے پیلسٹین کو. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. دس از سدھو بلاگ سائننگ آف. I love you guys.